الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں، آفات، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان، سکون اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر سنڈے کو ہم مختلف جو ہمارے سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بات کیا کرتے ہیں۔ مختلف اللہ رب العزت نے ہماری روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی ہوتی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سوسائٹی کے جو مختلف مسائل ہوتے ہیں ان پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ کبھی فیملی کے اندر مختلف جو ایشوز ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق پہ بات ہوتی ہے، کبھی والدین کے حقوق پہ، کبھی اولاد کے حقوق پہ، کبھی سوسائٹی کے جو دیگر مختلف ایشوز ہیں اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ مل کے اس کا حل بیان کیا جائے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دے رکھا ہے، اور پھر ایک چیز ہے حلال ہونا اور ایک چیز ہے کسی چیز کو کرنا ضروری ہونا۔ یہ دونوں چیزوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ جو بھی حلال چیز ہے اس کو سوسائٹی کے اندر آپ جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے مطابق کس حد تک کرنا آپ کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے اپنے دین کے لیے کس حد تک وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ تمام چیزیں سوچ کر آپ کو کئی قدم اٹھانا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ جس پہ عموماً بات نہیں کی جاتی، اور اس پہ بات کرنے کے حوالے سے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ پھر جب آپ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے یہ کیونکہ اس کو اگر مس انڈرسٹینڈنگ کر لی جائے تو بہت ہی اس سے غلط بندہ مفہوم معنی وہ بھی اخذ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر جس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، اس سوسائٹی کے اندر بہت سارے مختلف طرح کے چیلنجز ہیں، اور اس سوسائٹی کی بہت ساری خوبصورتیاں ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں اور اپنی چوائس کے ساتھ آئے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے یقیناً بہت زیادہ لوگوں نے اپنے دنیا کے حوالے سے کامیابیاں سمیٹی ہیں، سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف کچھ دین کے حوالے سے سم ٹائم چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی ایک رپورٹ کے مطابق 10 سال پہلے کی ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پر تقریباً 22,000 سے زائد مسلمان وہ غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر تقریباً 3 سے 4,000 خواتین بھی ایسی شامل ہیں کہ جو غیر مسلم مردوں سے شادی کرنے والی ہیں، اور ٹوٹل تقریباً 22,000 کے قریب یہ تعداد آج سے 8-10 سال پہلے کی ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر پھر ایک اور خاص چیز جو اس کا آگے رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ ایک اور رپورٹ کے اندر وہ بھی بیان کیا گیا، اس کو میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ یہاں پر ایک اور چیز تھوڑی سی واضح رہے، ایک تو وہ ہے کہ جو ریورٹ ہوتے ہیں اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے ان کے ساتھ شادی کرنا، آج ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرنے جا رہے۔ اس کا ایک اور پہلو ہوتا ہے، جو اسلام قبول کیا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ شادی کرنے کے حوالے سے وہ ایک طرح سے نارمل جیسے دیگر ہماری سوسائٹی کے اس کے حوالے سے اپنے فوائد اور چیلنجز ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے ایک چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے بندے کا اپنے ریلیجن پہ رہتے ہوئے اس کے ساتھ شادی کرنا، یا پھر شادی فقط اسی وجہ سے کرنا the only reason شادی کا وہ یہ ہو کہ یعنی اسلام قبول کرنے کا مقصد وہ فقط یہ ہو کہ تاکہ ہم شادی کر سکیں، اور اگر فقط یہی مسئلہ ہے یا پھر وہ اگلے بندے نے اپنے دین کو ترک بھی نہیں کیا ہے، تو اس کا ہماری سوسائٹی کے اندر کیا امپیکٹ پڑتا ہے، کیا اس حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اور مجھے خود پرسنل کچھ احباب نے اپنے جو حالات اس حوالے سے بتائے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد آپ بھی اپنی اس حوالے سے جو رائے دینا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔
تو ایک تو اس پہ انشاءاللہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ اس پہ بات کرنے سے قبل میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے میں نے ابتداً عرض کیا کہ اس سوسائٹی کی بڑی خوبصورتیاں ہیں۔ اس کے اندر خاص طور پہ ہم ایک ایسی سوسائٹی کے اندر ہیں کہ جس میں مختلف طرح کے کلچر، مختلف طرح کے دین، مختلف طرح کے قومیت کے لوگ آباد ہیں، اور ہر کسی کو اپنے اپنے معاملات کے اندر آزادی ہے۔ جو مسجد جانا چاہتا ہے وہ مسجد جائے، جو مندر جانا چاہتا ہے وہ مندر جائے، جو گردوارے جانا چاہتا ہے وہ وہاں جائے، جو سینیگاگ جانا چاہتا ہے وہ وہاں جائے، کوئی کہیں پر بھی کسی بھی طرف جانا چاہتا ہے، اس کو اس چیز کا ایک چوائس ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی اپنی پرسنل چوائسز کے حوالے سے بھی آپ کو ایک فلی فریڈم حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس سوسائٹی کی ایک خوبصورتی ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ یہاں پر بہت سارے مسلمان اپنی مساجد کو آباد رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ دیگر جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی اپنی حدود و قیود کے مطابق اپنی جو عبادات ہیں، اپنے جو مذہبی معاملات ہیں ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال چیلنجز بھی ہیں بطور مسلمان۔ خاص طور پہ ایک مسلمان کے لیے فقط دنیا کی کامیابی یا دنیا کے معاملات کے اندر اس کے لیے آسانی، یہ فقط اس کا مقصود نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کی آرزو اور خواہش یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، الہ العالمین دنیا کے اندر بھی بہتری عطا فرما۔ اگر آپ نے یہاں پہ آ کے دنیا بنا تو لی، سارا کچھ سمیٹ لیا، آپ ملینئر کیا بلینئر بن گئے، مگر آپ نے اپنا دین کھو دیا تو دن فقط کل شیء، پھر ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ تو ایک یہ چیز ایک بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے۔ اب اس کا اثر کیا اور کس طرح سے ہوتا ہے، مجھے یاد ہے ایک نوجوان کے حوالے سے، وہ پاکستان سے آئے بچپن کے اندر، یہاں پہ آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ساتھ حفظ قرآن بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ وہ بھی انہوں نے کر لیا، عربی لغت وغیرہ اس کو بھی سیکھا۔ پھر وہ یہیں لندن کے اندر تقریباً 11-12 سال تلک وہ مسجد کے اندر امامت کراتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تراویح کی نماز وہ پڑھائی، اس کے ساتھ جمعہ اور دیگر جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں وہ ان کو نبھاتے رہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ وہ ایک جو فریڈم کا تصور ہے وہ ذہن کسی نے بنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا مسجد کے اندر ایک قید کسی زندگی گزار رہی ہے، تمہیں باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، کس قدر اس دنیا کے اندر یہاں پہ کس قدر آزادی ہے، آسانیاں ہیں، اور یو شوڈ ایکسپلور دس دیٹ۔ تو وہ جب ایکسپلور کرنے نکلے تو پھر وہ بہت آگے تلک نکل گئے۔ اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ انہوں نے وہ مسجد سے بھی اپنا تعلق ختم کیا، داڑھی بالکل ختم ہو گئی، اسی کے ساتھ ساتھ مطلب قرآن حکیم جو تحفیظ تھی، حفظ کا ایک سلسلہ تھا، ریویژن کا تھا، وہ ختم ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ بالکل ہی ایک اور راستے پہ بہرحال وہ چل پڑے صاحب۔ اسی طرح سے مختلف، اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس چیز کا اثر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ ابھی وہ بڑی جو ہے وہ ایک خاص حوالے سے ایک جو کمپین چلائی جاتی ہے، وہ اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں فرنٹ، میں نام نہیں مینشن کرنا چاہتا، بہت سارے لوگ اس حوالے سے شاید جانتے بھی ہوں گے، جو خاص طور پہ اس طرح کی کمپین کو سمجھتے ہیں، یا مختلف جو انگلش میڈیا کے اوپر جب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کو ان کا اندازہ ہوگا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ایک طرف تو وہ نوجوان جو مثال کے طور پہ پاکستان سے آئے، کبھی کبھار پھر جب یہ اس طرح سے ان کو آہستہ آہستہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو بڑی آزادی ہے، تو وہ آزادی بسا اوقات اس آزادی کو حاصل کرتے ہوئے وہ اپنے جو دین کی بہت ساری تعلیمات ہیں ان پہ کمپرومائز کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ کے جو دین کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے تقاضے کیا ہیں۔ آج کی دنیا کے اپنے تقاضے ہیں، اور اس دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، اس دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے، اس دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور ان لوگوں کو کیا پتہ، یہ جو مسجد کے اندر بند رہتے ہیں ان کو کیا پتہ کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، کیا ہے۔ یہ ان کی وہ سوچ، اور پھر یہی سوچ بنتے بنتے وہ پھر بالکل ہی ایک طرف سے دوسری بالکل ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ دوسرا اس طرح کے ہمارے یہاں پہ جو چیلنجز میں سے ایک اور جو چیلنج ہوتا ہے یہاں پہ، جو نوجوان بورن براٹ اپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ، خاص طور پہ اگر وہ اس طرح کی فیملیز سے ان کا تعلق ہو کہ جہاں پہ گھر کا ایک ماحول اس کے اندر سختی بہت زیادہ ہو رہی ہو، تو اکثر و بیشتر، ضروری نہیں ہے کہ سارا اسی طرح سے ہو، لیکن اکثر و بیشتر پھر وہ بچے بھی جب بڑے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس ایک چوائسز کا اختیار آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اکثر و بیشتر وہ بچے بھی راہ راست سے بڑی دور چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑا چیلنج جو یہاں پہ
پیرنٹس کو کرنا پڑتا ہے، نوجوانوں کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ بچے اسکولز کے اندر بسا اوقات، اور ایسی فیملیز جو بظاہر بڑی اسٹرکٹ فیملیز ہیں، ان کے بچے بھی بسا اوقات اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر وہ چھوٹی موٹی ڈرگ ڈیلنگ کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتے بڑھتے کسی گینگ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی پھر جیلوں کے اندر جا پہنچتی ہے۔ یہ بھی پھر اس سوسائٹی کے اندر بطور ایک مسلمان یہ ہم سب کے لیے ایک الارمنگ بھی ہے، اور ایک بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر اگر موجود ہیں تو اور ہم اپنے دنیا بنانے کے اندر مصروف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہمیں نبھانی چاہیے، وہ بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا فرمائی جب وہ خاص موقع تھا غزوہ حنین کا، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو آپ نے بہت زیادہ مال عطا کیا، تو انصار میں چہ گوئیاں ہونے لگیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں اس موقع پہ ملا جبکہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دیکھو دوسروں کو مال مل رہا ہے اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھروں کے اندر لوٹ رہا ہوں، تو کیا تمہیں اس چیز سے یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہا رضینا برسول اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کی کیا بات ہے۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، الہ العالمین انصار پہ رحم فرما، ان کے بچوں پہ رحم فرما، بچوں کے بچوں، ان کی نسلوں کے اوپر بھی الہ العالمین رحم فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی فکر مند رہے، اور اسی طرح سے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک مسلمان اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ، اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ، اس کے ذہن کے اندر یہ ذمہ داری ضرور رہے کہ میں تو ظاہر ہے بچپن سے ایک دین کے اوپر وابستہ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کل میری اولاد میری کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ دین سے غافل ہو جائے، وہ دین سے دور ہو جائے، اس کے بھی آخری لمحہ وہ دین کے اوپر ہو، وہ بھی آخری لمحے تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہا ہو۔ یہ ایک ذمہ داری بطور مسلمان بنتی ہے کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ پھر اگر کوئی بچہ راہ راست سے بھٹک جائے، اپنی آپ نے پوری کوشش کر لی، اس کے بعد بھی بھٹک جائے تو پھر وہ آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، تو خیال رکھے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس دنیا سے جائیں اور اس دین کے ساتھ آپ وابستہ نہ ہو، اس دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ آپ اسی اسلام، اسی دین کے اوپر کاربند رہو۔ تو یہ ذمہ داری جب انسان ذہن میں رکھتا ہے تو اولاد کے لیے بھی فکر مند ہوتا ہے، اور وہ نوجوان جو ابھی اپنی ایک فیملی بنانے کے حوالے سے سوچ رہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھے کہ آج اس نے جو سٹیپ اٹھانا ہے بعد کے اندر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جنرلائز کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں کہ جو کچھ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ جنہوں نے کسی دوسرے ریلیجن کے اندر شادی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ڈیفرنٹ ریلیجن ان کو اسٹڈی بھی کیا، اور ان کے جو مختلف اپنے اپنے ایک نظریات ہیں، ان کے اندر کوئی بھی ریلیجن وہ اس بات کو بہرحال پسند نہیں کرتے، جو بھی پریکٹسنگ ہوتے ہیں، کہ ان کے ریلیجن کا کوئی بھی فالوور کسی دوسرے ریلیجن کے لڑکے لڑکی سے وہ شادی کرے۔ یہ تقریباً ہر ایک، کیونکہ ظاہر ہے ہر مذہب اس کا یہی خیال ہے کہ وہی سیدھے راستے پہ ہیں، وہی ٹھیک راستہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، وہ اسی پہ چلنے والے ہیں۔ اور بطور مسلمان ہمارا یہی اعتقاد ہے، یہی ہماری ایک بیلیف ہے کہ اسی دین کے اوپر انسان کے لیے جنت کا راستہ ہے، اور یہی اسے دین کی طرف لے کے چلنا اور اس دین پہ کاربند رہنا دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ دوسرے مذہب کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک چیلنج یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر اپنی جو فیملی ہے اس کے اندر کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسری طرف بھی بسا اوقات اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے ہٹ کے میں یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ بھی اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ ارد گرد کس طرح کے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اس کا، دیکھیں حلال حرام ہونے کی بحث میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے ہم سارے بخوبی واقف ہیں، آگاہ ہیں۔ دوسرا سوشلی کیا امپیکٹ پڑتا ہے، ایک تو جوانی کے اندر جذبات میں آ کر ہم کو فیصلہ کرتے ہیں، کیا لیٹر آن وہ صحیح فیصلہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں فیملی کے ساتھ کہیں ایک یورپین کنٹری کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، تو ہم وہاں پہ بیٹھے تھے ایک جگہ کے اوپر، وہاں پہ اتنے زیادہ مسلمان نہیں تھے، تو ایک خاتون ہمارے پاس آئیں،
اور بظاہر بالکل ہی وہ نہ تو مسلمان لگ رہی تھیں اور نہ ہی مطلب پاکستانی لگ رہی تھیں، لیکن انہوں نے آ کے یہ سوال کیا کہ جی کیا آپ پاکستانی ہیں؟ ان کا سوال یہ تھا. تو ہمارے ظاہر حلیہ حالات واقعات وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ یہ پاکستانی ہے اور مسلمان بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستانی ہیں؟ ہم نے کہا جی پاکستانی ہیں. تو پھر وہ کہنے لگیں کہ میں بھی پاکستانی ہوں. بظاہر تو یہ میں نے عرض کیا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ اس کے دین کے ساتھ، نہ اس پاکستان وغیرہ کے ساتھ، ایشیا کے ساتھ، بظاہر جو حالات تھے. لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ جی میں نہ صرف یہ کہ پاکستانی، میرے والد پاکستانی تھے اور میری جو والدہ تھیں وہ انگلش تھیں، اور پھر جب ہماری شادی، والدین کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد جب میری ولادت ہوئی تو والد کا یہ خیال تھا کہ میں بہرحال اپنے اب مذہب، جب میری ولادت ہوئی تو اس کے بعد ان کے ذہن کے اندر، اور یہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے مردوں کے اندر، کہ جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اب ایک زیادہ ایک ذوق شوق یا ایک تعلق دین کی طرف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ جی اس کے ساتھ وہ ذرا زیادہ وابستہ رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ والد صاحب پاکستان لے گئے اور وہاں پہ میں کچھ سال، 2 سال 3 سال شاید وہ اسکول کے اندر پڑھا بھی، اردو وغیرہ بھی سیکھی. اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ اب میں وہاں پہ وہ سکاف وغیرہ بھی لوں اور جو دینی تعلیمات ہیں ان کے اوپر بھی عمل کروں. تو میری والدہ وہ کہنے لگیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، کیوں بچی پہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو، اس کے اوپر فورس کیوں کر رہے ہو، اس کی چوائس ہے، جیسے وہ کرنا چاہے اس کو کرنے دو. اور اسی پہ پھر بہرحال اختلافات ہوئے اور ہم وہاں سے کسی نہ کسی طرح سے واپس آ گئے، اور اب میں اپنی والدہ کے ساتھ ہوں اور وہ الگ ہیں، مجھے ان کی کوئی خبر نہیں ہے، اور بالکل الگ سے معاملہ وہ چل رہا ہے زندگی کا، اپنی اس کے اوپر چل رہا ہے. تو وہ بالکل پھر ان کی جو ایک مطلب زندگی تھی اس کے اندر پھر وہ جو دین کا ایک عنصر ہے وہ بالکل نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایک نفرت امیز ہوتا ہے نا، ایک بیزاری دین سے، وہ چیز اس کے اندر شامل تھی. اسی طرح سے ایک صاحب انہوں نے اپنے حالات کا تذکرہ کیا کہ میں نے اس وقت جوانی کے اندر ایک شادی کر لی، اور اس وقت یہی خیال تھا کہ اس وقت تو دین کے بارے اتنا سوچا ہی نہیں تھا، بس پسند آئی اور کہا کہ جی شادی کر لیتے ہیں. شادی ہو گئی، یا بچے ہو گئے. بچوں کے بعد اب جب بچے ذرا بڑے ہونے لگے، بیٹی بھی تھی بیٹے بھی تھے، بڑے ہونے لگے، تو آہستہ آہستہ میرے دل کے اندر یہ خیال آنا لگ پڑا کہ میں نے بھی تو آگے اللہ کو جواب دینا ہے، تو میں کیا کروں گا. تو اب جب میں پریکٹسنگ ہونے لگا، جب میں دین کی طرف چلنے لگا، تو میری وائف کہنے لگیں کہ یو ایکسیپٹڈ می ایز آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم، جو بھی میری جس طرح کی بھی میں تھی تم نے اسی طرح سے مجھے ایکسیپٹ کیا تھا، اب تم مجھے چینج کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو، یا پھر بچوں کے اوپر اس چیز کو امپوز کیوں کر رہے ہو. کل تم نے اپنی فریڈم کو انجوائے کیا ہے، لیٹ دیم انجوائے دیئر لائف، تو اس کو وہ کیوں کر رہے. تو ابھی بھی اس ریلیشن شپ کے اندر ہوتے ہوئے بھی اب میں اسٹرگل کر رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. نہ بچے چھوڑ سکتا ہوں، بچے چھوڑوں تو وہ ان کا دین بھی ساتھ ساتھ چلا جائے گا، اور اگر میں اسی ریلیشن شپ میں رہتا ہوں تو میں اپنا خود بھی دین پہ چلنا اور بچوں کو بھی چلانا ذرا میرے لیے چیلنجنگ ہو جاتا ہے اور مشکل کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے ہمارے لوٹن کے اندر پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب انہوں نے ایک واقعہ بتایا، اپنا ایک ایکسپیرینس انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ میں ہمارے گھر کے قریب ایک مرتبہ خاتون گزر رہی تھی، تو وہ بالکل انگلش خاتون تھی، لیکن جب وہ پاس آئیں تو بزرگ خاتون تھیں، تو بات کرنے لگیں تو وہ بالکل پہاڑی کے اندر، جو کشمیر کے اندر ہمارے یہاں کوٹلی وغیرہ کے اندر بولی جاتی ہے، تو وہ پہاڑی میں بات کرنے لگیں. تو میں کہتے ہیں حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ کس طرح سے پہاڑی میں بات کر رہی ہیں، ان کو کیسے آتی ہے. تو میں نے ذرا جاننا چاہا کہ کس طرح سے آپ نے یہ سیکھی زبان اور کس طرح سے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور اس وقت انہوں نے شادی کی. شادی کے بعد وہ چلے گئے پاکستان، وہاں پر اپنی اس بیوی کو بھی لے گئے، کچھ 7-8 سال ان کو وہاں پہ رکھا، اور وہ گھر کے اندر بالکل انہی خواتین کے ساتھ وہ مکس اپ ہو گئیں، اور اسی طرح سے گھر کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، تو زبان بھی سیکھ لی، ساری چیزیں ہو گئی. اب کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہسبینڈ تھے ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہوا تو اب وہ جو پچھلے تھے، اب حالانکہ میری بیٹیاں بھی تھیں ساتھ، تو جو پچھلے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی میں وہ لے کے آیا تھا، وہ چلا گیا، اب تم واپسی کا راستہ پکڑو، اپنے بچوں سمیت یہاں سے نکل جاؤ. تو میں یہاں پہ واپس آ گئی. اب یہاں پر آگے جو بچیاں ہیں وہ بھی اس طرح، میں بھی وہاں پہ تو کچھ دین کے اوپر چلتی رہی، لیکن اب یہاں پہ آ کے پھر ظاہر اور میرے ساتھ کوئی اس طرح سے نہیں تھا ماحول ایسا، تو نہ تو میں خود اس طرح سے دین پہ رہی، نہ آگے بچیاں جو ہیں وہ دین پہ رہ سکیں. اور اب وہ کلبنگ ہے، دیگر جو چیزیں ہیں ان کے اندر وہ انوالو ہوتی ہیں. اور اب اس کے اندر کیا چیز ہے کہ وہ بچیاں کہ جن کے نانا وہ سادات گھرانے سے ان کا تعلق،
وہ سید ہیں، اور اب وہ بچیاں وہ بالکل ہی ان کی لائف بالکل دین سے قطع ہو چکی ہے، دور ہو چکی ہے۔ تو یہ اس طرح کے مختلف چیلنجز ہوتے ہیں کہ جن کا پھر اس طرح کی ان مختلف فیملیز کو سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں اس میں سے دی ہیں کہ جو اس طرح کی جو ہے وہ واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ایک اور سسٹر تھیں، انہوں نے اسی حوالے سے رابطہ کیا کہ ہمارے جو ہے وہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر حالات ایسے تھے کہ جس کے اندر جو والدہ ہیں وہ بھی اور بہنیں بھی وہ مختلف طرح کے مسائل کے شکار رہیں۔ مثال کے طور پہ والدہ، ان کے لیے یہ مسئلہ رہا کہ جی والد صاحب تھے وہ بڑی شدت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، تو یہ ایک بڑی پریشانی رہی۔ پھر اس کے بعد بڑی بہن کی شادی ہوئی، وہ پاکستان سے شادی کر کے آئے، تو وہ جب اس لڑکے کا ویزا ہو گیا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا۔ دوسری بہن نے یہاں سے ایک بظاہر پریکٹسنگ کے ساتھ شادی کی، اور اس نے پھر بعد کے اندر ایک اور شادی کر لی اور اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اب کسی مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کیونکہ گھر کے اندر اس نے کہا کہ میں نے یہ سارا ماحول دیکھا، وہاں کے بھی یہاں کے بھی دیکھا، تو میرے ذہن کے اندر یہ آیا کہ اب میں نے کسی مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ تو میں ورک کولیگ ان کے ساتھ میں نے شادی کر لی، اور اس کے بعد اب جب بچے ہو گئے، اور بچوں کے بعد اب میرے ذہن کے اندر، جو کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے جب آپ جذبات کے اندر ہوتے ہیں، آپ بڑے جو ہے وہ ایموشنل ہوتے ہیں، اور انہی ایموشنز کے اندر آپ کچھ فیصلے کر لیتے ہیں، اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کو آہستہ آہستہ اپنی آخرت کی فکر بھی شروع ہو جاتی ہے، ایک ریالٹی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جب میں بچوں کو، اب میں نے خود آہستہ آہستہ دین کی طرف چلنا شروع کیا، تو میں بچوں کو صبح فجر کے نماز کے لیے اگر اٹھاؤں، یا اسی طرح سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کچھ اس طرف لگیں، تو اب جو ہسبینڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اچھی خاصی ایک اوپن مائنڈڈ خاتون تھی، لبرل تھی، یہ تھا وہ تھا، جو مختلف اس کو انہوں نے الفاظ دیے۔ ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنا اپنا نظریہ ہر شخص رکھ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اب میں یہاں پہ اب پھنس چکی ہوں کہ اب میں کیا کروں؟ اب میں ان بچوں کو اگر چھوڑتی ہوں، وہی چیز جو اس فیملی کے اندر یا اس سے پہلی فیملی کے اندر جو سملر ٹائپ آف ایشوز جو ہیں وہ ان کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ وہ ریالٹیز ہیں کہ جب آپ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، ظاہر ہے یہاں یورپ کے اندر یہ بچوں کے حوالے سے مختلف طرح کے چیلنجز ہیں۔ ان میں سے ایک تو پہلے تو یہ ہے نا، شادیاں یہ کیوں ہو رہی ہیں باہر، اس کے بھی ان واقعات کے اندر آپ کو ایک یہ اگزامپل مل رہی ہے کہ اس کے مختلف وجوہات میں سے، بہت ساری مختلف وجوہات میں سے کچھ اس طرح کی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر بسا اوقات گھر کا ماحول، ارد گرد کا ماحول وہ اس قدر گھٹن کا شکار ہوتا ہے کہ پھر وہ بچے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم باہر نکل کے کچھ ایسا کریں کہ جس کے اندر ہمیں کھلی آزادی مل جائے اور ہم جو چاہیں جو کر رہے ہوں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے کلچر کی کئی چیزیں جو تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، شاید وہ اسلام کی وجہ سے امپوز کی جاتی ہیں، جبکہ اسلام کے اندر تو ہر ایک کو اس کے حقوق دیے گئے ہیں، اور اس کے حقوق کے مطابق اسے بتایا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اس کو اس حوالے سے پوری رہنمائی کی جاتی ہے۔ اچھا، اب میں ایک اور رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب اس طرح سے یہ شادیاں ہوتی ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے، ایک خیال یہ آتا ہے کہ جی بعد کے اندر، یعنی آہستہ آہستہ ابھی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بعد کے اندر آہستہ آہستہ اگلے بندے کا ذہن بنا لوں گا یا بنا لوں گی، اور وہ بھی اسی کے اوپر چلنے لگ پڑے گا جو میرا دین ہے یا جو میرا طریقہ کار ہے اس کے اوپر۔ لیکن اس کا اکثر و بیشتر کیا رزلٹ نکلتا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کرسچن مسلم پیئرنگ مور آف دا چلڈرن آر آئیڈینٹیفائڈ ایز کرسچنس، اور وہ کتنے تھے، 33%، یعنی ایسے جو آپ دوسرے مذہب کے ساتھ اس میں اگر مسلم کرسچن ان کی شادی ہوئی ہے تو اس کے مطابق تقریباً 33% جو آگے بچے ہیں وہ کرسچن ہوتے ہیں، 28% اس میں سے وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور 39% وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل کسی بھی دین پہ نہیں چلنے والے۔ تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بالکل ہی وہ لادینیت کی طرف اور الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، دونوں سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ رپورٹس ہیں جو یہاں مختلف اداروں کی وہ تیار کرتا ہے، یہ اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اب جب بھی آپ کو ایک قدم اٹھا رہے ہوں، اس کے مطابق آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا یہ وقتی فیصلہ آپ کی آنے والی نسل کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اور کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔
تو اس کے یہ مختلف پہلو ہیں جن کو سمجھنا وہ ضروری ہے، اور ہر ایک کی ایک جو یہاں پہ سوسائٹی کے اندر میں نے جیسے کہا ایک میوچل رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے تمام چیزیں کرتے کرتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ایک اپنا جو دین ہے، بلیف ہے، اس کے حوالے سے آپ کو یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ نہ صرف یہ کہ آپ خود بلکہ آپ کے بچوں کی بھی جو آخری سانس ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہو، تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔